روڈ ایکسیڈنٹ میں شوہر کی وفات کے بعد گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ رمضان کے مہینے میں ایک امیر آدمی ہمارے محلے میں راشن تقسیم کرتا تھا۔ وہ امیر آدمی میرے گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا اور راشن بانٹتا رہتا، لیکن ہمیں کچھ بھی نہ دیتا۔ میرے بچے بھوک سے روتے رہتے اور وہ آدمی دیکھ کر ہنستا، مگر شوہر کی وفات کے بعد سے بچوں کے اخراجات پورے کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کوئی اچھی سی نوکری ہی مل سکتی۔ بوڑھی ساس بیٹے کے مرنے کے بعد نیم پاگل ہو چکی تھی، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ تینوں بچے اسکول جاتے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ والدین بھی مر چکے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں بھائی سے کسی مدد کی امید بھی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور میں بہت پریشان تھی کیونکہ گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ مجھے کپڑے سلائی کرنا آتے تھے، اسی لیے میں محلے کی خواتین کے کپڑے سلائی کرنے لگی تاکہ بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ لیکن انتہائی محنت کے باوجود بھی مجھ سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے تھے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ غریب شخص کا گزر بسر ہونا تقریباً ناممکن ہی ہو چکا ہے، اس لیے گھر میں اکثر ہی بھوکے رہنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ میری سب سے بڑی بیٹی نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے لیکن گھر کے حالات بہت خراب ہیں، جس پر میری بڑی بیٹی نے مجھ سے کہا کہ اس سال ہم بھی زکوٰۃ لیں گے اور وہ شخص جو ہمارے محلے میں سب غریب لوگوں کو راشن دیتا ہے اس سے راشن لے لیں گے۔ مجھے بھی وہ شخص یاد آ گیا تھا جسے محلے میں پورا سال ہی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ شخص اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ ہر سال رمضان کی آمد سے قبل ہی وہ ہمارے محلے کے غریب لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کرتا اور راشن بھی تقسیم کرتا۔ محلے کا ہر شخص ہی اس کو جانتا تھا اور انتہائی محبت اور عقیدت سے اس کو یاد کیا جاتا۔ جب تک میرے شوہر زندہ تھے مجھے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن محلے والوں کی زبانی مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ انتہائی نیک شخص ہے۔ اس کا نام محلے کے ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر سنائی دیتا تھا۔ میں بھی بے چینی سے سکندر صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اس بات کی فکر بھی تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ان سے راشن یا کسی قسم کی کوئی مدد نہ لی تھی، نہ جانے وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ یہ سوچ بھی اکثر مجھے پریشان کرتی رہتی تھی۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا اور صبح پہلا روزہ تھا۔ میری پریشانی اپنی جگہ قائم تھی کیونکہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اور دماغی طور پر بیمار ساس کو شدید بخار ہو رہا تھا جو میرے لیے مزید پریشانی کا باعث تھا۔ میں انہیں دوا دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں، لیکن میری جیب اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور میں بہت بے صبری سے سکندر صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہی محلے میں شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا بیٹا جو کہ باہر صحن میں کھیل رہا تھا شور کی آواز سن کر دروازے پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اماں باہر سکندر صاحب آئے ہیں اور وہ محلے کے غریب لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی سے کوئی مدد مانگنے کے لیے جا رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بچوں کے بھوکے اور کمزور چہرے نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہے تھے، اسی لیے میں نے ہمت نہ ہاری اور لائن میں لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ سکندر صاحب ہمارے گھر کے دروازے کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے ہر شخص کا ID کارڈ دیکھتے، اس کا نمبر نوٹ کرتے اور اسے ایک تھیلا راشن کا دے دیتے۔ میں بھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر نہ تھی کہ میری بچیاں گھر میں اکیلی ہیں کیونکہ میں اپنے گھر سے باہر ہی گلی میں لائن میں کھڑی تھی۔ لوگوں کو راشن دیا جا رہا تھا، غریب لوگ دعائیں دیتے ہوئے جا رہے تھے، جبکہ میں تو
کب سے کھڑی تھی، کسی نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ میں تھک چکی تھی اور اب یہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد مجھے بھی راشن کا ایک تھیلا مل جائے جسے لے کر میں اپنے گھر جاؤں، لیکن مجھے راشن نہ دیا گیا۔ ہمت کر کے میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ میں بہت تھک چکی ہوں اور کب سے انتظار کر رہی ہوں، مجھ سے پیچھے آنے والی خواتین کو تو راشن کا تھیلا مل چکا ہے لیکن مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ جس پر اس لڑکے نے افسوس بھرے لہجے سے کہا کہ اب تو راشن کے تھیلے ختم ہو چکے ہیں، آپ کو کل مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس بھی۔ اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ سامنے ہی ایک گاڑی میں بے شمار راشن کے تھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا کہ ابھی تو بہت سارے راشن کے تھیلے باقی ہیں، تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ راشن کے تھیلے اس محلے کے لیے نہیں ہے۔ حسرت بھری نگاہوں سے راشن کے تھیلے دیکھتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ سکندر صاحب بالکل ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ سے مجھے خوف محسوس ہوا اور میں جلدی سے اپنے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور اسے اچھی طرح سے بند کر دیا۔ بچیاں میرا انتظار کر رہی تھیں، لیکن جب مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو بہت مایوس ہوئی۔ میں رات بھر روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے رزق کے اضافے کی دعائیں کرتی رہی۔ سحری کے وقت روکھی سوکھی کھا کر ہم سب نے روزہ رکھ لیا۔ رمضان کے شروع کے دن تھے، اسی لیے ابھی کپڑے بھی سلائی کرنے والے نہ آئے تھے، کیونکہ خواتین اکثر ہی رمضان کے آخری عشرے میں شاپنگ کرتی ہیں اور تب ہی اپنے کپڑے بھی سلائی کرنے کے لیے دیتی ہیں۔ آخری عشرے میں کام بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن پہلا عشرہ تو بالکل خالی جا رہا تھا، کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ اپنی ہمسائے خاتون سے بخار کی دوا لے کر میں نے اپنی ساس کو کھلا دی۔ شکر تھا کہ ان کا بخار کچھ کم ہو گیا۔ اس وقت انہیں بیماری سے لڑنے کے لیے اچھی خوراک کی ضرورت تھی، لیکن میں تو انہیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب ایک بار پھر محلے میں شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ ایک بار پھر سکندر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ محلے میں زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے شک کی تصدیق کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر بھیجا تو کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سکندر صاحب ایک بار پھر اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے گھر سے باہر ہی کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر خود کو چادر میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکلی۔ ہر طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش دکھائی دے رہا تھا۔ میں بھی عورتوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ میں جب بھی سکندر صاحب کی طرف دیکھتی وہ میری طرف ہی دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے ان کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن اپنے بچوں کی بھوک کا سوچ کر میں رک گئی۔ مجھ سے آگے کھڑی خاتون کو رقم کا لفافہ پکڑا دیا گیا تو میں نے جلدی سے اپنا شناختی کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ رقم تقسیم کرنے والا نوجوان لڑکا ID کارڈ کو پڑھنے کے بعد میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے اپنا چہرہ چادر سے اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے مجھے ایک سائڈ پر کھڑے ہونے کے لیے کہا اور میرا ID کارڈ سکندر صاحب کے حوالے کر دی، جسے وہ توجہ سے پڑھنے لگے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کیونکہ مجھ سے پیچھے کھڑی خاتون کو بھی رقم دی جا چکی تھی۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن نہ ہی مجھے میرا ID کارڈ واپس کیا گیا اور نہ ہی رقم دی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم کم ہونے لگا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ سکندر صاحب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں میں ان کی گاڑی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک لڑکی نے میرا ID کارڈ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میری کوئی مدد کیوں نہیں کی گئی، لیکن وہ سب اپنا اپنا سامان سمیٹنے میں مصروف تھے۔ زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی۔ مایوس قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک بار پھر میرے بچوں نے مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو بہت افسردہ ہوئے، لیکن میرے پاس ان کی افسردگی دور کرنے کا کوئی حل نہ تھا۔ ایک بات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی کہ پورے محلے کی مدد کی جاتی ہے، لیکن مجھ بیوہ عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمسائی خاتون جو کہ میری ہم عمر تھی اور میری بہت اچھی سہیلی بھی تھی، جب میں نے اس سے ذکر کیا کہ نہ تو مجھے زکوٰۃ دی گئی اور نہ ہی راشن دیا گیا ہے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ نیک دل عورت تھی، اپنے گھر کے سامان سے کچھ سامان ہمیں دے دیا
جس پر میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا جس نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا، ورنہ میں بہت پریشان تھی کہ شام کو افطاری کے لیے کیا کروں گی۔ گھر میں کھجور کا ایک دانہ تک نہ تھا، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی ہمسائی کو بہت دعائیں دے رہی تھی جس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا۔ اب مجھے اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا نہ تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ سکندر صاحب ہماری مدد کرنے والے نہیں ہیں، تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں بیوہ ہوں اور بے سہارا عورت ہوں۔ میرے یتیم بچوں کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں نظر انداز کیا، اسی لیے اب مجھے ان کی طرف سے کوئی امید باقی نہ تھی۔ 3 روز کے بعد ایک بار پھر سکندر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ محلے میں راشن تقسیم کرنے کے لیے آئے، تو اپنے بیٹے کے کہنے پر بھی میں نے گھر سے باہر نہ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر لائن میں لگ کر کھڑے ہونے کا سوچ لیا۔ میں قسمت آزمانا چاہتی تھی، شاید کہ کچھ مل ہی جائے۔ اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور دروازے سے باہر نکلنے لگی۔ میرے گھر کے دروازے کے سامنے ہی سکندر صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز پر گردن اٹھا کر دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سکندر صاحب کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں چاہ کر بھی گھر سے باہر نہ نکل سکی اور واپس مڑ گئی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس بار میں نے خود لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ کچھ ہماری مدد کرے۔ میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ دونوں بچے دیر تک لائن میں کھڑے رہے، لیکن انہیں خالی ہاتھ ہی بھیج دیا گیا۔ بچوں کو خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بچے بھی بہت پریشان اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کہا، کیونکہ جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے پھر اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ میں بچوں کو یہی سمجھانا چاہتی تھی۔ محلے کے چند صاحب حیثیت لوگوں نے کچھ مدد کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا وقت بھی اچھا گزر رہا تھا۔ ایک بات میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ سکندر صاحب ہفتے میں 2 بار محلے میں ضرور آتے ہیں، راشن تقسیم کرنا، بیماروں کا علاج بھی کرواتے ہیں، زکوٰۃ بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں دیتے۔ میں انہیں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں کچھ دیر سے آرام کر رہی تھی۔ بچے ابھی اسکول سے واپس نہ آئے تھے۔ 2 اجنبی خواتین دروازے پر آئیں۔ وہ مجھ سے کپڑے سلائی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں انہیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ وہ خواتین ہمارے محلے کی نہیں ہیں۔ یہ جان کر کے وہ کپڑے سلائی کروانا چاہتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جلدی سے انہیں گھر کے اندر لے آئے اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ بہت خوبصورت اور مہنگے ڈریس تھے جو مجھ سے سلائی کروانا چاہتی تھی۔ کام مل جانے کی خوشی میں نے ان سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ انہیں یہ سب کام جلدی کروانا تھا، جس کے لیے وہ مانگی سلائی دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ یہ تو میرے لیے اور بھی اچھی خبر تھی۔ سب کام چھوڑ کر میں نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ میں دن اور رات سلائی کر رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جو مجھ سے پہلی بار کپڑے سلائی کروا رہی ہیں میری پکی گاہک بن جائیں۔ 1 ہفتے کا کام تھا، لیکن میں نے 2 دن میں سب کپڑے سلائی کر دیے، کیونکہ اس دوران میں صرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی اور جلدی میں افطاری بناتی تھی۔ زیادہ اہتمام تو کر ہی نہ سکتی تھی، کیونکہ گھر میں اتنا سامان تھا بھی نہیں۔ بچے بھی مدد کرتے تھے تاکہ کام جلدی ختم ہو سکے۔ جب وہ خواتین اپنے کپڑے واپس لینے کے لیے آئی تو انہیں بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ان کے کہنے کے مطابق سب کپڑے سلائی کر دیے ہیں۔ میری سوچ سے بھی زیادہ انہوں نے مجھے کپڑوں کی سلائی کی رقم دی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی، جس نے میرے بچوں کے رزق کے لیے کوئی سبب بنایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ رازق صرف رب کی ذات ہے۔ اسی شام ایک بار پھر سکندر صاحب محلے میں راشن تقسیم کرنے کے لیے تشریف لے آئے، لیکن میں نے اس بار گھر سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راشن کے تھیلے میں زیادہ سامان نہ رکھا جاتا، تھوڑا سا سامان ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر چند دن کے بعد سکندر صاحب دوبارہ سے محلے میں تشریف لے آتے تھے۔ محلے کے لوگ بہت بے چینی سے ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ہر شخص انہیں دعائیں دیتے ہی دکھائی دیتا۔ میں نے انہیں کبھی برا بھلا نہ کہا تھا، لیکن کبھی دعا بھی نہ دی تھی، کیونکہ وہ تو میرے کسی کام آئے ہی نہ تھے، اور اب تو میں نے ان سے کسی بھی قسم کی مدد کی امید بھی چھوڑ دی تھی۔ سکندر صاحب
اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے گھر سے باہر ہی گلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میں بھی باہر جا کر لائن میں لگ جاؤں تاکہ ہمیں بھی راشن مل جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ بیٹے کے اصرار پر تو میں نے انکار کر دیا، لیکن میری ہمسائی نے جب مجھے باہر گلی میں نہ دیکھا تو وہ ہمارے گھر میں آ گئی۔ اس کے کہنے پر مجھے بھی گھر سے باہر نکلنا پڑا اور لائن میں کھڑا ہونا پڑا، جبکہ میں جانتی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سکندر صاحب ٹکٹکی باندھ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کے دیکھنے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ پورا محلہ یہاں پر موجود ہے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں گے، کیونکہ وہ رمضان کا پورا مہینہ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے راشن نہ دیا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ میں سکندر صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ یہ سوچ کر میں ان کے قریب چلی گئی۔ مجھے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر سکندر صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ تو محلے کی مدد کرتے ہیں، غریب لوگ تو ہر وقت آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے کہ لاکھوں کے راشن میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا؟ میرا شکوہ سن کر سکندر صاحب مسکراتے ہی رہے اور مسکراتے ہی جواب دیا، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سکندر صاحب کے جواب نے تو مجھے حیرت زدہ کر دیا، کیونکہ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ سکندر صاحب مجھے جانتے ہیں۔ میں تو ان سے بالکل بھی لا علم تھی، صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ ہر رمضان میں سکندر صاحب ہمارے محلے کے غریب لوگوں میں راشن اور زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ اگر سچ کہوں تو اس سے پہلے میں نے تو کبھی سکندر صاحب کو دیکھا ہی نہ تھا۔ ان کے بارے میں جاننا تو دور کی بات تھی۔ خالی ہاتھ گھر واپس آ کر میں سکندر صاحب کے بارے میں سوچتی رہی، اب نہ جانے انہیں ہم سے کیا دشمنی ہوگی۔ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی۔ مجھے اس بات کی فکر بھی تھی کہ میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو ہمارے لیے کسی سے لڑ سکتا، لیکن میں بھائی کو کسی بھی ایسے معاملے میں الجھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی فیملی تھی، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہی ان کا سہارا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرا بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اب مجھے ایک اور فکر ستانے لگی تھی کہ سکندر صاحب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ہم جیسے غریب لوگ امیر لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے پریشان ہی رہتی تھی۔ رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ سکندر صاحب محلے میں آتے رہتے، راشن بھی تقسیم کرتے، لیکن اس روز کے بعد میں نے ان سے کچھ بھی لینے کی کوشش نہ کی۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا۔ میں کوشش کرتی کہ جب وہ باہر گلی میں موجود ہوں تو میں اپنے بچوں کو بھی باہر نہ جانے دوں۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں انتظار میں تھی کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی پیغام یا کوئی خبر ملے جس سے مجھے پتا چلے کہ انہیں ہم سے کیا دشمنی ہے، لیکن میرا انتظار ہی رہا۔ کوئی خبر نہ آئی اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی پیغام ملا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا اور شروع ہوتے ہی میرے پاس خواتین کے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں بہت مصروف ہو چکی تھی۔ میں دن رات محنت کرتی رہتی تاکہ اپنے بچوں کے لیے نہ صرف کھانے پینے بلکہ عید کے نئے کپڑوں کا بھی بندوبست کر سکوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کو اس بار عید پر نئے کپڑے نہیں مل سکیں گے، انہیں پرانے کپڑے ہی پہننا پڑیں گے، کیونکہ میری ساس کی صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی اور مجھے ان کے علاج پر بھی رقم خرچ کرنا پڑی۔ میں دن رات محنت اس لیے کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے عید پر نہ صرف کھانے پینے بلکہ کپڑوں کا انتظام کر سکوں۔ میں کام کرنے میں مصروف تھی جب دو خواتین آ گئی۔ یہ وہی خواتین تھی جنہوں نے کچھ روز پہلے مجھ سے کپڑے سلائی کروائے تھے اور بہت اچھی رقم بھی دی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے کپڑے سلائی کروانا چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف کپڑے سلائی کروانا چاہتی تھی بلکہ میری کچھ مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعا قبول کر لی کہ میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ ان خواتین کی مدد سے میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے سکتی تھی۔ میں نے ان خواتین کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں انہیں جانتی نہ تھی، لیکن انہیں میرے گھر کے حالات کی خبر ہو چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ اس وقت میں افطاری بنا رہی تھی جب اچانک ہی وہی دونوں خواتین ہمارے گھر آ گئی۔ انہیں اس وقت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں رونے لگی۔
مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ ایک خاتون نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہم تمہارے پاس مدد کے لیے آئی ہیں، ہمارا بھائی اس وقت بہت تکلیف میں ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، صرف تم ہی ہو جو اس وقت ہماری مدد کر سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ میں تو انہیں نہیں جانتی تھی، ان کے بھائی کے بارے میں مجھے کچھ علم بھی نہ تھا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جس پر دونوں خواتین نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ان کے بارے میں سب علم ہے، صرف ایک بار ہمارے ساتھ چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اس وقت بھی مجھے اپنی سہیلی کا ہی خیال آیا جو کہ ہماری ہمسائی تھی، اسے بچوں کا اور ساس کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں ان خواتین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے بھائی کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ گاڑی ایک اسپتال کے سامنے جا کر رک گئی۔ روزہ افطار ہو چکا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ اور بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ ان خواتین کے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی بستر پر پڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی سکندر صاحب ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ پٹیوں میں جکڑے ہوئے شدید زخمی دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ دونوں خواتین جو میرے پاس کپڑے سلائی کروانے آتی ہیں، وہی دونوں سکندر صاحب کی بہنیں ہیں۔ آج صبح سویرے ہی سکندر صاحب کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ان کی جان تو بچ گئی لیکن شدید چوٹیں آئی تھی اور ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے دونوں بازو بھی شدید زخمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اب وہ معذور ہو کر دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہزاروں لوگوں کو راشن تقسیم کرنے والا اس وقت خود معذوری اور محتاجی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ تک نہ ہلا سکتا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن اس کا رویہ یاد کر کے مجھے ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اس کی دونوں بہنیں مجھے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی کہ ہمارے بھائی سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دو۔ ان کے بار بار کہنے پر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص مجھے دیکھ کر کیوں ہنستا تھا اور میرے بچوں کو بھوکا دیکھ کر بھی ہماری مدد کیوں نہ کرتا تھا۔ میں جب تک حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اسے معاف نہیں کروں گی، ٹھوس لہجے سے میں نے کہا۔ تو کچھ دیر تک وہ دونوں خواتین خاموش رہی، پھر ان میں سے ایک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں شاید علم نہیں کہ ہم تمہارے مرحوم شوہر کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس خاتون کے یہ کہنے پر میں نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے مرحوم شوہر نے کبھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ سکندر صاحب اس کی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہر سال ہی سکندر صاحب تو ہمارے محلے میں خیرات بانٹنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے کہنے پر میں حیرت سے سوچنے لگی، تمہیں شاید ہماری بات پر یقین نہ آئے۔ ایک خاتون نے کہا۔ یہ سچ تھا کہ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہی۔ میں یسرا ہوں، ان دونوں کی بڑی بہن ہوں۔ ایک خاتون نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کے والد صاحب اور ہمارے والد صاحب آپس میں سگے بھائی تھے، دونوں مل کر بزنس چلا رہے تھے، لیکن چچا جان کی وفات کے بعد حالات بدل گئے۔ ابا نے سارا بزنس سنبھال لیا اور تمہارے شوہر کو بے دخل کر دیا۔ بدقسمتی سے کچھ ہی عرصے بعد ابا بھی وفات پا گئے۔ تمہارے شوہر نے اپنے چچا زاد بھائی سکندر سے بزنس کے حوالے سے بات کی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کا حصہ اسے دیا جائے، لیکن سکندر نے تو سارا بزنس سنبھال لیا تھا اور اب وہ اسے کچھ بھی نہ دینا چاہتا تھا۔ تمہارے شوہر نے سکندر کی بہت منتیں کی، حتیٰ کہ میرے پاس بھی آیا، میں نے بھی اسے دھتکار دیا تھا اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ سچ کہوں تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے بزنس میں وہ حصے دار نہ بنے۔ اس کی خاموشی نے ہمارا سارا خاندان ہی برباد کر دیا۔ سکندر کی بیوی کینسر میں مبتلا ہو کر ہسپتال میں زیر علاج ہے، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے۔ میرے بچے بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تمہارے شوہر کی وفات کے بعد بھی ہمیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کے یتیم بچوں کا خیال رکھ سکیں۔ سکندر کا خیال تھا کہ تمہارے شوہر کے مرنے کے بعد اب تم ہمارے بزنس میں اپنے حصے کا دعویٰ نہ کر دو، اس لیے وہ جان بوجھ کر تمہیں کوئی خیرات یا زکوٰۃ نہ دیتا تھا۔ لیکن یہ بات تو ہمیں اب پتہ چلی ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ سکندر اور تمہارا شوہر آپس میں چچا زاد بھائی تھے،
یسرا نے انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے پوری کہانی سنائی، جسے جان کر مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میرا شوہر صبح سے شام تک بہت محنت کرتا تھا، تب جا کر بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو تمہارا حصہ دیا جائے گا، تم صرف ہمیں معاف کر دو۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے یتیم کا مال کھانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں بہت سخت سزا ملی ہے۔ یسرا نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، چونکہ سکندر کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس سے کوئی انتقام لیا جا سکے۔ جلد ہی ایک بہت بڑی رقم مجھے اور میرے بچوں کو دے دی گئی، لیکن مجھے سکندر اور اس کی بہنوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ لالچی اور خود غرض لوگ تھے۔ میرا شوہر تو ساری زندگی محنت کرتا رہا، اسے زندگی میں ایک پل بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ اس نے تو کبھی اپنے ماضی کا ذکر بھی مجھ سے نہ کیا تھا۔ ہماری زندگی بدل گئی، لیکن میں وہ وقت نہیں بھول پا رہی تھی جس میں میرا شوہر آرام کرنا بھی بھول جاتا تھا، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سکندر اور اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھا تھا۔